MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ یہاں سے بات پھر شروع ہو رہی ہے کہ وہی حج کے ایام کے سلسلے میں پہلے تو حرمت ماہ جو حرام ہے ان کے بارے میں بتلایا گیا کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ دیکھو حرام مہینے کا جو بدلہ ہے وہ حرام مہینے، حرام مہینے کا بدلہ ماہ حرام میں ہی ہوگا۔ مطلب کیا ہے، لوگ کیا کرتے تھے، 4 مہینے حرام ہے، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، اور 1 مہینہ اکیلا ہے رجب۔ یہ 3 مہینے جو لگاتار آتے تھے تو یہ لوگ سوچتے تھے لگاتار ہم کیسے خاموش بیٹھے بغیر لڑائی کے، تو ایک کام کر لیتے ہیں، یہ جو محرم ہے نا اسے ہم کیا کر لیں گے، سفر بنا لیں گے، پھر سفر جب آئے گا نا ہم محرم بنا لیں گے۔ الٹا کر دیتے تھے، اپنی مرضی سے ماہ کو تبدیل کر لیتے تھے مہینوں کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تبدیلی دراصل کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ جو حرام مہینے ہیں وہ حرام مہینے ہی، تم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات جو آیا، ماہ حرام میں جنگ کا بدلہ ماہ حرام میں ہی ہوگا۔ جنگ کا معاملہ جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے، اگر کوئی حرمت میں لڑنا نہیں ہے حرام مہینے میں، کہاں کون ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، لیکن کوئی ماہ حرام میں کافر لڑنے آ گیا تو ہم کیا کریں گے، ماہ حرام بول کے خاموش ہاتھ بن کے کھڑے رہیں گے کیا؟ نہیں، ماہ حرام میں کیا کرنا ہے، لڑنا ہی پڑے گا۔ ہاں، والحرمات قصاص، اور تمام حرمتوں میں بدلے کی یہی صورت رہے گی، یہی حال رہے گا۔ وہ لوگ ابتدا کریں گے تو ہم کر، لیکن فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، لہذا اگر کوئی تم پر زیادتی کرے بھی تو تم بھی اس کی زیادتی کر سکتے ہو، لیکن کتنی جی، اتنی جتنی۔ ایک تھپڑ مارا تمہیں، ایک تھپڑ مارا، ایک کو 10 ماروں، ارے میں تجھے، یہ زیادہ تھا، ایک ہے ایک مارو، بدلہ اتنا ہی۔ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا، دیکھو اللہ سے ڈرو اور جان رکھو ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تبارک و تعالی متقین کے ساتھ ہے، متقین کے ساتھ ہے، ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کا مطلب کیا ہے، گنہگاروں کے ساتھ نہیں ہے، کیا ہے، سب کو تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں کیا ہے، یہ اسے بولتے ہیں معیت خاصہ، یعنی خاص مدد ہے متقین کے ساتھ، یہ معاملہ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو کیا ہے، ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، احسان کرنے کی عادت ڈالو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہاں پر جیسے ہی جنگ کی بات ہو رہی تھی، انفاق کی بات کیوں آئی، تو یاد رکھو اصل چیز جو ہے نا، جنگ میں ضرورت پڑتی کیا ہے، ہاں، دشمنان اسلام ادھر تیاریوں پہ تیاری کر رہے ہیں اور مسلمان ایک پیسہ نکالنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر بچے گا کیا، نہیں بچے گا نا۔ اسی لیے فرمایا کہ ایک تو انفاق کرنے میں دریا دلی کا مظاہرہ کرو، دوسرا فرمایا کہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ کا مطلب کیا ہے، ایک تو سیدھا مطلب یہ ہے کہ خودکشی نہ کرو، اپنے آپ کو نہیں مار سکتے تم، بھائی میں زندگی سے بہت بیزار، بھائی نہیں ہوتا مجھے، میں مار لیتا ہوں، نہیں مار سکتے، کہ تمہاری زندگی تمہاری نہیں، تو خودکشی حرام ہے، یہی آیت دلیل ہے۔ دوسری بات اصل کیا ہے، وہ یہ کہ اگر تم انفاق نہیں کرو گے معاشرے پر، یاد رکھو دراصل تمہارا معاشرہ ہی مٹتا جائے گا۔ مسلمانوں پر انفاق یا ضرورت پر مسلمانوں کی مدد نہیں کریں گے تو یہ گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لینا، تم خود مٹتے چلے جاؤ گے۔ آج ہمارا اصل مسئلہ یہی ہے، جن کے پاس ہے وہ دینے کو تیار نہیں ہے، تو غربت بڑھتی جائے، غریب اور غریب ہو رہا ہے، امیر اور امیر ہو رہا ہے۔ حالانکہ غربتوں کو مٹانے کے لیے ہی عمرہ کو پیسہ ہے، بس اللہ نے ہاتھ بدل دیا، ان کو دینے والا بنا دیا، ان کو لینے والا بنا دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک سیکنڈ نہیں کہ اگر وہ الٹا کر دے کہ تم کو غریب کر دے، ان کو پیسے والا کر دے۔ تو پیسہ ہے تو مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اجارہ داری کرو، پیسہ ہے تو حقوق ہیں، غریبوں کے حق ہیں، زکوٰۃ کا حق ہے، دوسرے یتیموں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، یہ ان سب کو تم ادا کرتے رہنا ہے، تمہارا حق بنتا ہے۔ اسی سے معاشرہ قائم ہوگا، اسی سے غربت مٹے گی۔ جب سے ہم نے کیا ہے اجتماعی طور پر یہ چیزیں چھوڑ دی، ہمارے اندر کیا ہے غربت بڑھتی چلی گئی۔ اگر ہم کیا اسے اجتماعی شکل میں برابر رکھتے اور زکوٰۃ وغیرہ کا سسٹم رکھتے
تو یاد رکھیے کئی ہمارے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس نہ ادارے ہیں، نہ ہمارے پاس کیا ہے اس طرح کے کام کرنے والے بے لوث اور خلوص والے ساتھی ہیں۔ اللہ ہی ہمارا نگہبان ہے۔ فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج عمرے کو پورا کرو، جیسا کہ میں نے کہا کہ بعد میں حجی کے بارے میں بات آئے گی، تو یہ پہلی چیز آ گئی۔ اس میں بتایا گیا کہ نیت کر لینے کے بعد، نیت نہیں کرے تک تمہارا اختیار تھا، لیکن نیت کر لیے تمہارا اختیار نہیں، اب پورا کرنا تمہیں۔ عمرے کا احرام باندھ لیے، بیٹھے بیٹھے سوچا آج کئی کو نہیں بعد میں جائیں گے، نہیں نکال سکتا ہوں، اب نہیں واپس آ سکتا، اب آئے گا تو پھر اسے کیا ہے، جرم ہے اس پر، کیا ہے الگ طریقے سے اسے کیا ہے ہدیہ دینا پڑے گا۔ تو نیتوں کو پورا کرنا ہے، عمرہ اور حج کھیل نہیں ہے، نیت کر لیے تو کرنا پڑے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ تم حج اور عمرہ پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، ہاں ایک بات ہے کہ تم کیا ہے محاصرہ کر دیا گیا، اٹک گئے کہیں، جیسا کہ اس زمانے میں دشمن وغیرہ پکڑ لیتے تھے، اس زمانے میں کیا ہو گیا، کوئی اور معاملہ، پاسپورٹ کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے نا، ایسا معاملہ ہو گیا، تو پہلے تو کیا ہے نیت یہ ہے کہ پورا کرو، لیکن کہیں گر جاؤ تو جو قربانی کے جانور میسر آ سکے اس کو وہیں پر ادا کر دو۔ اب یہ دراصل کیا کرتے تھے، اصل میں حجاج جاتے وقت قربانی کا جانور لے کے جاتے تھے، اس واسطے یہ کہا گیا کہ جہاں مل گیا وہیں ذبح کر دو۔ اب تو کیا ہے وہاں پر پہنچ کے ہوتا ہے تو آپ کو کیا ہے دم دینا پڑے گا، اس حیثیت سے کیا ہے اسے بولتے ہیں دم۔ اب وہ احکامات ہم الگ پڑھیں گے۔ فرمایا کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اپنے سر کو نہ منڈواؤ جب تک کہ تمہاری قربانی ٹھکانے پر پہنچ جائے، کیونکہ حلال ہونے کے لیے ایک تو کیا کرنا پڑتا ہے جی، احرام سے حلال ہونے کے لیے قربانی دینا ہے اور بال منڈوانا ہے۔ اب عمرہ کرے، عمرے سے کیسے نکلتے ہیں معلوم ہے نا، عمرے سے کیسے نکلتا باہر بندہ، بال منڈوانا ہے نا، تو جب تک وہ قربانی وہاں تک نہ پہنچ جائے، کہاں مکے میں مینا میں، اور اس کی قربانی نہ ہو جائے، تب تک وہ بندہ جہاں اٹک گیا تھا وہ اپنا سر کیا نہیں کرنا، منڈوانا نہیں۔ یہ وہ حالات کے مطابق احکامات تھے، اور اب بھی کبھی کیا ہے وہ معاملہ ہو سکتا ہے جس بندے کو کیا ہے کوئی معاملے میں نیت کرنے کے بعد نکلنے کے بعد وہ نہیں کر سکے تو اس پر وہ احکامات لاگو ہوں گے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، لیکن تم میں کا کوئی مریض ہے اور اس کو کیا ہے کوئی بیماری ہے اس کے سر کے اندر، یعنی مڑوانا ضروری ہو جاتا ہے نا، لیکن کوئی بیماری ایسی ہے جو مڑوا نہیں سکتا، ایسی حالت میں ہے، تو فرمایا کہ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، اس کے لیے فدیہ ہے۔ کیا کیا فدیہ ہے؟ روزہ بھی ہے اور صدقہ بھی ہے اور کیا ہے نسک قربانی بھی ہے۔ پھر فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن میں آ جاؤ یعنی واپس آ جاؤ، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، یعنی اب لڑائی کا موقع تھا، محاصرہ ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد اس سے باقی باہر نکل کے آ گئے، جنگ کے ماحول سے باہر آ گئے، تو اب تمہارے لیے فائدہ اٹھا سکتے ہو تم ایک ہی سفر کے اندر عمرے کا بھی حج کا بھی۔ اسی سے ہے حج تمتع، یعنی تمتع وہ حج ہے جس میں آپ ایک ہی سفر میں حج بھی کر لے سکتے ہیں، عمرہ بھی کر لے سکتے ہیں۔ حج افراد کیا ہے، اس سفر میں صرف آپ حج ہی کر سکتے ہیں، تو یہاں پر تمتع کی اجازت دی گئی ہے، اور فرمایا کہ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، کہ اگر وہ کیا ہے عمرہ کرنا چاہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ حج بھی کرنا چاہے، کہ جب تمہارے لیے امن نصیب ہو جائے تو جو شخص حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو وہ قربانی کرے، اور اسے جو میسر آئے وہ قربانی کر دے۔ اور فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، اگر وہ کچھ بھی نہ پائے قربانی کرنے کے لیے تو اس کے لیے کیا ہے 3 روزے حج کے ایام میں رکھنا ہے، اور وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، واپس گھر کو آ جانے کے بعد 7 روزے رکھنا ہے، تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، پورے 10 روزے رکھنا ہے، یعنی جس کی قربانی کا جانور میسر نہیں ہے، ساقت نہیں ہے اس کو، اب تو وہ معاملہ ہی نہیں ہے، سب حج کے اندر ہی پورا فٹ ہو جاتا، یہ اس وقت کا ماحول کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فرمایا کہ دیکھو جو کوئی بھی اہل مکہ کے ہیں، احرام پہن کے آنے کا مسئلہ کہاں بھائی ہے، باہر کا آدمی ہے نا، تو یہ حکم ان لوگوں کے لیے جو مسجد حرام کے باشندے نہ ہوں، کیونکہ جو آ کر باہر سے آ رہا اس کو نہ احرام کا مسئلہ آتا، نیت کا مسئلہ، جو اندر ہے انہیں کیا کرتا سیدھا پہنچتا نا،
تو اس واسطے فرمایا کہ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام یعنی مکے کے باشندے نہ ہوں. واتقوا اللہ واعلموا، اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تبارک و تعالی زبردست پکڑنے والا ہے. الحج اشہر معلومات، کہ دیکھو کہ جو ایام حج ہیں وہ سب کو معلوم ہے. آج ہم کو کیا ہے، کیلنڈر نہیں معلوم، اس واسطے نہیں معلوم، ورنہ تو حج کے ایام سب کو مشہور تھے. حج کہاں سے شروع ہوتا؟ 8 ذی الحج سے شروع ہوتا. 8 9 10 11 12 13 5 دن ہیں حج کے ایام، بس 5 دنوں میں پورا حج. ہمارے پاس پیکیج رہتا ہو 40 دن جانے کا آنے کا، ورنہ تو کیا ہے اصل تو 5 دن ہے. تو اس لیے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے جو شہر ہیں، حج کے جو مہینے ہیں، حج کے جو دن ہیں وہ معلوم ہے. کیونکہ کوئی بھی کیا ذوالقعدہ میں حج نہیں کر سکتا، سفر میں نہیں کر سکتا. کب کریں گا؟ ذوالحج میں اتنا کریں گا. تو جو حج کا مہینہ ہے وہ بھی معلوم ہے، جو حج کے دن ہیں وہ بھی معلوم ہے. تو حج کے مہینے ہر شخص کو معلوم ہے جو مقرر ہیں. تو فمن فرض فیہن الحج، تو جو کوئی اپنے آپ میں اس کو فرض کر لے، یعنی حج کے لیے نکلے تو حج میں بھی کیا نہ کرے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. دیکھو رفث نہ کرو. رفث ہر وہ شہوت کا کام ہے، ہر وہ بے حیائی کا کام ہے جو ہم اطلاق کر سکتے ہیں، پوری چیزیں آ جاتی ہیں. اور اس میں کیا ہے، بیوی سے ملنا بھی آ جاتا ہے، حالت احرام میں نہیں کر سکتے. تو فرمایا کہ فلا رفث، رفث نہ کرو، ولا فسوق، فس گناہ کا کام، کوئی بھی گناہ کا کام نہ کرو. اسی سے فاسق بولتے ہیں، فاسق بولتے ہیں نا، فسق اسی سے نکلا. تو ولا فسوق، تو وہ کیا ہے، کوئی بھی برائی کا کام نہ کرے. ولا جدال، جھگڑا نہ کرے فی الحج، خاص طور پر. کیوں یہ بتایا؟ سب جمے تو جھگڑے ہوتے، تو بتایا کہ جو جھگڑا نہ کرو. لیکن ہمارے خواجہ جا کو ضرور جھگڑا کرتے، کہ ان کو معلوم ہی نہیں، انہوں نہ سیکھتے نہ سمجھتے حج کے بارے میں، سیدھے جاتے چھوٹی چھوٹی باتوں کو، بالکل چھوٹے باتوں پر. 3 روم کا انہیں نہیں دیا، انہیں 4 روم کا نہیں دیا، انہیں 4 آدمیوں کا بیڈ دیا نہیں، انہیں برابر کھانا دیا نہیں. ارے برابر نہیں کھانا دیا تو کوئی مسئلہ نہیں بھائی، جاتے تم عبادت کو کھانے کو جاتے، کھانا ہے پورا سال کھاؤ. ٹریولس والا مجبور ہے کچھ نہیں دیا برابر، تو کیا کریں گے بھائی؟ اصل تو عبادت ہے نا، وہ کرو. لیکن ہمارے پاس نہیں ہے، اس پر بڑے جھگڑے ہوتے ہیں. تو فرمایا اسی واسطے جدال نہ کرو. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، دیکھو جو کوئی بھی تم خیر کا کام کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. وتزودوا، ہاں زاد راہ ساتھ لے جاؤ، حج کے سفر میں سامان ساتھ لے جاؤ. لیکن سب سے بہتر فإن خیر الزاد التقوی، اصل سامان جو لے جانا ہے نا وہ بریف کیس میں دال چاول بھی، آٹا روٹی نہیں. التقوی، حج کو جاؤ تو اصل تقوی لے کے جاؤ جی ساتھ میں. یہ زادرہ ساتھ میں رہا تو کوئی زادرہ نہیں ہے تو بھی چلتا، تمہارا حج پورا ہو جائے، قبول ہو جائے گا. دال چاول سب ایک ایک موٹا برابر، ہلدی کرے پاک تک لے کو جاتے ہیں کہ تو مزے کا کھانا ہونا ہے. لیکن تقوی لے لے گئی نہیں تو حج کہاں سے ہوگا؟ تو اسی لیے فرمایا کہ وتزودوا، زادرہ ساتھ لے جاؤ. فإن خیر الزاد التقوی، لیکن سب سے بہترین زادرہ تقوی ہے. واتقون یا اولی الالباب، اے عقل مندو، اگر تمہیں کیا ہے عقل ذرا بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو. پھر اس کے بعد فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر حج کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مثلا کیا ہے، کوئی تجارت پیشہ بندہ ہے، کچھ چیزیں یہاں سے لے جا کے وہاں بیچ گیا، کچھ پیسہ کما لیا، کوئی کیا ہے غلط کام نہیں ہے، کر سکتے ہیں تجارت. آپ جا کے وہاں پر کچھ چیزیں بیچ کر کچھ کما لینا چاہتا ہے، کیونکہ یہاں پر فضل کا مطلب دنیا ہے کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو تو رزق تلاش کرو. بزنس کوئی کر لیا کوئی مسئلہ نہیں. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، ہاں حج کے دوران میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کوئی حرج مقرر نہیں کیا ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، لیکن جب عرفات سے واپس پلٹو تو مشعر حرام جو ہے نا، عند المشعر الحرام فاذکروہ کما ہداکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ادا کرو جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کہا ہے. مشعر حرام جہاں پر کیا ہے آپ ٹکتے ہیں عرفات میں، وہ جو وہاں پر وہ ایک اونچائی ہوتی ہے، اونچائی پہ ایک پلر ہے دیکھیں، تو وہ اصل ہے وہاں پر. اگر وہاں جگہ نہ ملی تو جتنا یہ عرفہ کا ہے وہاں آپ جا سکتے ہیں، کہیں بھی ہو. لیکن اصل مقصود جو ہے نا ذکر ہے. وہاں جا کو بیٹھ کو بھی کیا دیے، روٹی دیے، وہاں جا کو بیٹھ کو بھی کیا تمہیں پکائے، یہ نہیں، وہاں اصل ذکر ہے.
خاص طور پر فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُم، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، دیکھو اس سے پہلے تم گمراہ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ نبی کو بھیج کر تمہیں تمام چیزیں سکھا رہا ہے. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، پھر پلٹو وہاں سے جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں اور استغفار کو کرتے ہوئے پلٹو. ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا. یہ قریش کو خاص تھا. اصل میں کیا تھا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تو دراصل کیا ہے جی، عرفات کو جانے کا ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو قریش ہے، اس واسطے ہم کو ضرورت نہیں، دوسرے جو آئیں گے نا وہ جا کے آئیں گے. اللہ نے کہا کہ نہیں، سب کے لیے ہے، وہیں سے پلٹو تم بھی جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں، تو آپ کے لیے بھی ضروری ہے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے صاحب کہ الحج والعرفہ، حج اصل ہے ہی عرفہ، عرفہ مل گیا تو حج ہے، عرفہ نہیں ملا تو اس کو حج ہی نہیں. تو اس واسطے یہ جو ان کی غلط عقیدگی تھی وہاں پر اشارہ ہے کہ پلٹو تم وہاں سے ہی جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں. پھر فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، حج مکمل کر دیے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اس سے پہلے اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا، لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا دے دے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کے لیے آخرت میں کوئی جگہ نہیں. یعنی معنی یہ ہوتا تھا کہ جب یہ لوگ حج مکمل کر لیتے تھے نا، پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے، قریش کی بہت بڑی میٹنگ، لوگ جو نئے نئے سب آئے سب کو بٹھا دیا اور لمبے چوڑے قصیدے اور لمبے چوڑے تعریفیں اور ان کے آبا و اجداد کے کارنامے سب کو بیان کرتے، کیونکہ بڑا اجتماع ہے نا جی. اللہ نے کہا یہ نہیں ہے، اصل کرنا کیا ہے، اللہ کا ذکر بلند کرنا ہے. تم جیسے اپنے آبا و اجداد کا ذکر بلند کرتے تھے، اب یہ چھوڑ دو جاہلیت کی رسم. اب جو کرنا ہے تم مینا میں رہ کے جو کرنا ہے وہ چیزیں کیا ہیں، اصل میں اللہ کا ذکر کرنا ہے. جو ہم پلٹ کے کہاں تھے، مینا میں رہتے نا، اس کے بعد 3 دن، تو وہاں پر اصل کام جو ہے نا، وہ اصل کام تو کیا ہے، ذکر ہے. تو وہاں جا کر بھی صرف دنیا دنیا کرنا، اللہ دنیا دے اللہ دنیا دے، تو اللہ کہتا ہے کہ پھر ان کے لیے کوئی آخرت میں حصہ نہیں ہے. بعض لوگ وہاں جا کر بھی صرف یہی مانگتے ہیں اللہ ہم کو دنیا دے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ بعض بندے وہ بھی ہوتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا، بعض بندے یہ بھی ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہے ہمارے رب آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا دے، اچھی دنیا بہترین، وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی دے آخرت بھی دے. یہ ہے وہ بیوٹیفل دعا جو ہمارے زبانوں پہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. ہنسنا پڑھتے بعض لوگ، غلط ہے، حسنہ. یہ دعا مشہور ہے لیکن عوام غلط پڑھتی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، حسنہ نہیں حسنہ. اے اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی دے، آخرت بھی اچھی دے، وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، قنا بچا دے. تو اولئک لہم نصیب مما کسبوا، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالی نے جو حصہ مقرر کیا ہے وہ دنیا میں بھی ان کو ملے گا، آخرت میں بھی ان کو ملے گا. واللہ سریع الحساب، اللہ تبارک و تعالی حساب لینے میں بہت تیز ہے. یعنی تم جتنا بھی کچھ کر کے آؤ، یہ مت سوچو کہ میری 60 سال کی زندگی میں یہ کہ کیسے پوچھیں گا اللہ. تمہارے حساب لیتے اللہ کو دیر نہیں لگتی، خالی ایک کمپیوٹر مارے تو تمہارے 30-25 سال کی پوری ہسٹری رکھ دیتا. تو اللہ تبارک و تعالی قادر نہیں ہے اس پر. تو یہ سمجھو کہ اصل چیز جو کچھ بھی تم کما رہے ہو وہ دنیا و آخرت کے لیے کماؤ. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو یہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی کیا ہے، سب کچھ جو حصہ مقرر ہے وہ کماتے ہیں، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. پھر فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، دیکھو یہ بھی گنتی کے چند دن ہیں جس کے اندر تم اللہ کا ذکر کرو. کون سے دن؟ خاص کر مینا کے 3 دن. وہاں بھی آیا تھا رمضان میں بھی ایام معدودات، وہ بھی گنتی کے چند دن. وہ کون سے؟ رمضان کے. اور یہاں بھی رمضان کے بعد فضیلت والے دن محرم کے ساتھ ہے نا، تو اسی لیے فرمایا کہ اس کے بعد کے یہ 3 دن ہی نا جہاں پر کیا مینا میں لوگ رہتے ہیں، کہ فرمایا کہ یہ بھی بڑے کیا ہیں، گنتی کے چند دن ہیں تمہارے پاس. تو خاص طور پر فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، اس میں جلدی کر کے 2 دن کے اندر کوئی انسان وہاں سے جانا چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. عام طور پر 3 دن رہتے وہاں پر، 2 دن اگر جانا چاہے تو بھی وہ جا سکتا ہے. ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى، 1 دن کی تاخیر کے بعد بھی کوئی انسان جانا چاہتا ہے وہ بھی جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. مینا میں آپشن ہے، 3 دن بھی رکھ سکتا بندہ، 2 دن بھی رہ سکتا. 2 دن رہنے والے کو شرط یہ ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے نکل جانا انہیں وہاں سے.
اگر غروب آفتاب تک رہا تو اگلے دن بھی رہ کے نکلنا ہے. اصل وہاں رہنا مراد نہیں ہے, وہ تو شرط ہے, لیکن رہ کے کرنا کیا؟ کھا پی کو موٹے تازے ہونا نہیں, تو ذکر کرنا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے. تو واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون, کے ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور جان رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو جمع کرنے والا ہے. جمع تو وہیں پر تو ہونا ہے نا جی. ابھی احکامات حج تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دیے, پھر بات کرو وہیں پر جا رہا ہے جہاں پر بات چل رہی تھی مشرکین کی اور منافقین کی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. دیکھو لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن کے باتوں پر آپ کو تعجب ہوگا, ہاں یعنی بڑی بھلی خوبصورت باتیں کرنے والے, میٹھے میٹھے ہے نا, ایسے بہت ہیں, لیکن ہر میٹھی بات کرنے والا اچھا آدمی ہوتا کیا؟ ایسا نہیں ہوتا. ہاں بڑے بڑے باتیں کرتے, بڑے اچھے. صوفیہ کا کلام دیکھو انسان پریشان ہو جائے گا, لیکن پوری گمراہی پہ, پوری گمراہی پہ کلام اچھا رہتا. اب مثلاً سمجھو میں بولتا کیا جی عبادت کرتے تمہیں جنت کے خواہش بھی جہنم کے ڈر سے, عبادت کرو جی اللہ ہونا بول کو خالی اللہ کے واسطے. کتنا اچھا کلام ہے, کلام کا اچھا ہی نہیں ہے نا, لیکن کلام غلط ہے. کلام کیا ہے جی؟ غلط ہے, عقیدہ خراب ہے. عبادت اللہ کی محبت میں بھی ہونا ہے, جہنم کے ڈر میں بھی ہونا ہے, جنت کی امید میں بھی ہونا ہے. تو صوفیہ کا کلام بڑا اچھا ہوتا لیکن ہوتا غلط. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کی بات آپ کو دنیا کی زندگی میں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے, اچھے اچھے باتیں کرتا ہے, اور اپنی نیک نیتی پر اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے. جب اللہ کی قسم بھائی, اللہ کی قسم بھائی, اللہ کی قسم بھائی. ہر قسم کھانے والا صحیح نہیں ہوتا, ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں, حالانکہ وہ الد الخصام, سخت جھگڑالو اور طبیعت کا کیا ہے, سب سے زیادہ سخت زبان والا ہوتا ہے. ظاہر میں بہت اچھا دکھ رہا ہے, اندر میں کیا ہے؟ یہ دراصل مشرکین مکہ کے کردار کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان سرداروں میں بعض ایسے ہیں جو بتاتے بڑے اچھے اچھے ہیں, لیکن اندرونی طور پر کیا ہیں؟ سب سے زیادہ جھگڑالو ہیں. اور بعد میں کیا ہوتا ہے, وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ, جب آپ سے مل کے یہ لوگ پلٹتے ہیں تو بعض ان میں سے کیا ہوتے ہیں, زمین میں دوڑ دھوپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کس واسطے؟ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, زمین میں فساد برپا کریں اور حرث اور نسل یعنی کھیتی اور لوگوں کو برباد کرے, ہلاک کرے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ, کہ اللہ تبارک و تعالی فساد کو پسند نہیں کرتا. یعنی یہ بھی وہ شریر لوگوں کے بارے میں ہے, بڑے صاف ستھرے بن کے تو آ کے ملتے ہیں, لیکن اندر کیا ہے, پلٹ کے جا کے مسلمانوں کو بھی مارتے ہیں اور کھیتیوں کو برباد کرتے ہیں, زمین میں فساد برپا کرتے ہیں, لیکن اوپر بڑے اللہ والے بنے رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے بھی آپ ہوشیار رہیے. اور وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. ایسے بھی بعض لوگ ہوتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو تو تکبر اور تعصب پر یعنی کیا ہوتا ہے, ڈرنے کے بجائے کیا کہتے ہیں, گناہ پر آمدہ ہو جاتے ہیں. بعض لوگ بہت چڑھتے ہیں, کیا جی تم اتنے بڑے ہو گئے کہ مجھے بولتے سو اللہ سے ڈرو بول کو. حالانکہ کتنا بھی بڑا رند ہے, اللہ سے ڈرو بولنا غلط نہیں ہے, لیکن اپنی عزت اپنا تکبر انہیں آڑے جاتا ہے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو, اتق اللہ, اخذتہ العزت بالاسم, تکبر اور تعصب سے ایک گناہ پہ اڑ جاتے ہیں, لیکن اللہ کہتا ہے فحسبہ جہنم, ایسے لوگوں کے لیے بس کافی ہے جہنم, جہنم میں جائیں گے پورے کے پورے. ولبئس المہاد, یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. اس کے بدلے میں بعض اچھے لوگ ہیں, اس کے بدلے میں بعض شریف لوگ ہیں, بعض وہ لوگ ہیں جو اپنا تن مندن اللہ کے رسول کے لیے, اللہ کے لیے, اسلام کے لیے کیا ہے, قربان کر دیے. جہاں برے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے, اب اچھے لوگ فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, لوگوں میں بعض وہ بھی ہیں جو اللہ ہی کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. ہاں اللہ کی مرضی کے لیے. خاص طور پر یہ آیت حضرت صہیب کے سلسلے میں اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا کہ جب وہ سب کچھ تن کا کپڑا بھی دے کے ہجرت کر کے پہنچے, کہا کہ صہیب تم نے بہت بڑی کامیابی کی. ابھی یہ آیت اتری وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں.
تو فرمایا کہ واللہ رؤوف بالعباد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا نرم دل ہے اور بڑا کیا ہے، رؤوف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ دیکھو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، کہ تمہارے لیے یہ شیطان جو ہے نا وہ سب سے بڑا دشمن ہے یا کھلا دشمن ہے۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم، کہ اگر تمہارے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی پھسل گئے تو جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی کبھی کبھی کیا ہے لغزشیں ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی کیا ہے ایک طرح کا پھسلاؤ ہو جاتا ہے، ایک طرح کیا ہے غلطی ہو جاتی ہے، ہوتا ہے انسان ہونے کے ناطے، لیکن غلطیوں سے مایوس ہو کے اور زیادہ کیا نہیں ہو جانا، جری نہیں ہو جانا، بلکہ آ جاؤ رحمت کے دامن میں اور اللہ سے کہو کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی زبردست بھی ہے، انتقام بھی لیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ حکمت والا بھی ہے۔ فرمایا کہ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر والى الله ترجع الامور، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا آئے کہ ابر کا سایہ ہو اور ملائکہ کے ساتھ اترے ان کے سامنے اور ان کے قصہ ہی تمام کر دے؟ یعنی کیا ہے، ایک تصور تھا ان کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اللہ کو ہم دیکھ کے ایک بعد ایمان لائیں گے، اور اللہ کیسے آئے ہمارے سامنے؟ ایسے آئے کہ ابر کے سائے میں اترے اور ساتھ میں کیا ہے فرشتے اللہ کے ساتھ ہوں، اور تب جا کے ہم مانیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اچھا ایسا انتظار ہے تو یاد رکھو، اگر ایسا جب اللہ آئے گا نا تب تمہارا قصہ ہی تمام ہو جائے گا، تب مہلت نہیں ملے گی۔ اب مہلت اس واسطے ہے کہ تم نے اللہ کو نہیں دیکھا، جب تم نشانیوں کو دیکھ لو گے، جب قیامت آ جائے گی تب تو مسئلہ ہی ختم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا پورا قصہ ہی تمام کر دے، تم کو ہلاک کر دے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، لیکن اصل میں یاد رکھو ہر چیز کا پلٹنا، ہر امر کا پلٹنا، تمہارا پلٹنا، ہر کام کا پلٹنا، سب کچھ اللہ ہی کی طرف ہے۔ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو سب اللہ کو معلوم ہے۔ فرمایا کہ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کتنی ہی کھلی کھلی نشانیاں انہیں دی گئی۔ یعنی اصل مسئلہ کیا تھا جی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کرنے کا نشانی۔ وہ پوچھتے تھے کیا نشانی ہے آپ کے پاس، اور چاہتے تھے کہ کوئی بھی معجزہ دیکھیں گے تو تب ایمان لائیں۔ تو ان کی شدت جب بڑھتی تھی تو کبھی کبھی اللہ کے رسول کے دل میں بھی خیال آتا تھا کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ دے دیتا تاکہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ تو ایک طرف اللہ کے رسول کو بتا رہا ہے دیکھو یہ جو معجزے پوچھتے ہیں نا، یہ پوچھنے والے کبھی نہیں لائے، اس واسطے آپ تسلی رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معجزہ دینے میں کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اللہ جانتا ہے یہ معجزوں سے قائل ہونے والے نہیں ہیں یہ، کیونکہ بنی اسرائیل اس سے پہلے جو گزری یہ قوم، ان سے پوچھ کو دیکھو یہ لوگ کتنے معجزے دیکھے۔ ابھی ہم نے پڑھا نا کیا کیا نہیں معجزے دیکھے، ہاں من سلوا دیکھے، ہاں چشمے جاری ہوئے، ہاں کیا کیا نہیں، ابر کا سایہ ہوا، لیکن سدھرے یہ تو معجزہ جو مانگتا ہے عموماً وہ سدھرتا نہیں ہے، جو سدھرنے والا ہوتا ہے وہ معجزہ مانگتا نہیں ہے، یہ اصول ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ سل بنی اسرائیل سے پوچھ کے دیکھیے، ذرا ان سے سوال کر لیجئے کہ کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کہ کتنے ہم نے کیا ہے ان کے لیے نشانیاں لے آئے، لیکن ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاء، پھر جو قوم اللہ کی نعمت کو پا لینے کے بعد اسے بدل دے، یقیناً اسے اللہ تبارک و تعالی فإن اللہ شدید العقاب، سخت سزا دیتا ہے۔ یعنی مسئلہ کیا ہوتا ہے، ایک ہے نشانی مانگنا مانگنا مانگنا، لیکن جب نشانی دے دیا نا پھر اس کا معاملہ تنگ ہو جاتا ہے، نہیں دیے تک انہیں محفوظ دے دیا، اب ایک ہی پوائنٹ مانو، نہیں مانے کیا ہوتا ہے اٹھا دیتا، جیسا قوم ثمود مانگی مانگی مانگی، اللہ بڑا اچھا ہونا، دیکھو وہ پہاڑ کو دیکھو، پہاڑ پھٹا، اونٹ نکلی، اونٹنی، وہ بھی کون سی، گھابن اونٹنی، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی بچے کے ساتھ نکلی۔ اب نکلنے کے بعد بھی کیا بولے، یہ جادوگری تمہاری بولے۔ اللہ بولا اچھا، مانگے تک نہیں مانگے تک مہلت تھی، مانگ لیے آ گئی، اب دیکھ بھی لیے، اب مہلت نہیں، 3 ایام، 3 دن ہے اب تمہارے واسطے، بس 3 دن کے بعد پوری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ معجزہ دینے پہ اس واسطے دیری کر رہا ہے کہ تمہارے واسطے اچھا ہے، مہلت کا ٹائم ملے گا، دے دیا
پھر نہیں مانے تو مہلت کا ٹائم گیا. تو فرمایا کہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو پا لینے کے بعد یا معجزے کو پا لینے کے بعد بھی پھر بدل جاتے ہیں یا بدل دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زبردست کیا ہے سزا دیتا ہے، زبردست سزا دیتا ہے. ان کی سزا معمولی نہیں ہوتی. اسی واسطے آپ دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ کے جو حواریین تھے انہوں نے کہا کہ کیا اللہ یہ قدرت رکھتا ہے کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم کیا کریں گے آسمان کو دیکھتے رہیں گے، ہمارے آنکھوں کے سامنے دسترخوان یہ کترے جس میں کھانے ہوں، مچھلیاں ہوں، ہم کھائیں اٹھا کے. حضرت عیسیٰ اللہ سے پوچھے، اے اللہ میرے حواری ایسا پوچھتے ہیں. تو اللہ نے جواب دیا ان سے بولو انی منزلها علیکم، ہاں میں اتار سکتا ہوں ایسا خوان، تم آنکھیں سے دیکھو مچھلی وغیرہ تل کے آسمان سے اترے اور تم کھاؤ، اتار سکتا ہوں. لیکن دیکھ لینے کے بعد پھر کوئی گمراہ ہوا پلٹا، فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، پھر اس کے بعد ایسا عذاب دوں گا کہ اس سے بڑا عذاب کسی کو دنیا میں نہیں دیا ہوں گا. یہ ہے اصل چیز جس کو سمجھنا ہے کہ رب نے ان کے فرمائش پر فوری معجزے کیوں نہیں دیے. یہ رب کی رحمت ہے، دے مسئلہ ختم ان کا. تو یہ بدبخت نہیں سمجھتے ہیں، جلدی کر کے مانگتے ہیں معجزہ دو معجزہ دو. اور یہ لوگ جتنی شدت کرتے ہیں اللہ کے رسول کے دل میں ایمان کے واسطے کہ یہ لوگ ایمان لا لیں گے نا، ایک معجزہ دے دیے تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ نہیں بھی ایسا نہیں، ان کی مہلت ختم ہو جائے گی بعد میں. اللہ رحیم ہے کہ ان کو کیا ہے مہلت دے رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین و ناظرین، الحمدللہ مسجد السلام کی تکمیل بہت جلد مکمل ہونے والی ہے. اس کے لیے آپ حضرات سپورٹ کیجئے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد کرے گا. صدقات و خیرات کے ذریعے، مرحومین کے نام سے، اور بھی دوسرے جو انفاق کے ذرائع ہیں ان تمام سے مسجد السلام کو اور MSLA ٹی وی کو آپ سپورٹ کرتے رہیے. فجزاکم اللہ احسن الجزاء. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.